بتائیے اللہ کی بندی کہ آپ اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کر رہی ہیں، کیونکہ کل کو آپ نے بھی تو کسی بہو کو لے کر آنا ہے نا، کسی کی بچی کو بہو بنا کے لانا ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیا کی اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی نو ہاؤ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم یہ ذمہ داری اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر دو انسان ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جو دو میاں بیوی ہوتے ہیں، نعمانے کہہ لوں کیا کہہ لوں، کیا وہ دونوں نعمانے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتے۔ میں کہتی ہوں شاید 100 میں کوئی ایک کپل ہوگا جب دونوں ایک جیسے ہوں گے، وہ 100 میں کوئی ایک ہوتا ہے، ایک جیسی شخصیت یا ایک جیسی عادتیں اور ایک جیسی فطرت کہہ لیجئے، تو وہ کوئی 100 میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ اور وہ بھی بہت خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی اتنی ہی بورنگ ہوتی ہے، ان کی لڑائی نہیں ہوتی، گھر میں کوئی گٹ پٹی نہیں ہوتی، مزہ ہی نہیں آتا، کوئی چٹپٹی باتیں ہی نہیں ہوتی، آپس کی بات ہے، یہ مذاق کر رہی ہوں، اوبویسلی جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ گھر ایک جہنم ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہے جن کے درمیان لڑائی نہ ہوتی ہو، کوئی بھی میاں بیوی ایسے نہیں ہے، ہر میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی صحیح مگر گٹ پٹ ہوتی ہر گھر میں ہے، برتن ہر گھر میں بچتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی اس چیز کے بارے میں کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہوئے شرمائے نہیں کہ میرے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی کیا سوچے گا۔ ایون میں نے کسی کو یہاں کی دعوت دی تو ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، وہ کوئی جاننے والا مل گیا تو وہ ان کو لگے گا کہ شاید میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کے پروگرام میں آئی ہوں۔ سبحان اللہ، تو پھر جتنی خواتین پیاری پیاری یہاں بیٹھی، کیا ان سب کی زندگیوں میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑے بہت مسئلے تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑے مسئلے اس لیے وہ یہاں بیٹھی ہیں۔ وہ یہاں اس لیے بیٹھی ہیں کیونکہ وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں کوئی مزید بہتری لانا چاہتی ہیں، وہ گرو کرنا چاہتی ہیں۔ آپ سب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ وہ خواتین ہیں جو گرو کرنا چاہتی ہیں اپنی زندگی میں۔ بہرحال آپس کی بات ہے، میں نے ان خاتون کو بالکل زور نہیں دیا، میں نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ میں کسی کو زبردستی یہاں لا کے بٹھا نہیں سکتی، میں کسی کو زبردستی سکھا نہیں سکتی۔ ہم بات کر رہے تھے ہر دو انسانوں میں کیسا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ جی ہر دو انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے آج کل مینگوز کا موسم ہے نا، کتنے قسم کے مینگوز ہیں بتائیں ذرا، نام تو لیں۔ ہاں، سنڑی، چوسا اور ہے نا، کتنے قسم کے۔ تو کیا انسانوں کی قسمیں نہیں ہوتی؟ انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ There are 16 personality types، جس کو ہم کہتے ہیں MBTI ٹیسٹ، جو کہ گوگل پر بھی موجود ہے اور فری ٹیسٹ ہے۔ آپ چاہیں تو وہاں جا کر گوگل پہ 50 سوالوں کا ٹیسٹ ہے جو within 10 منٹس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف ایک ٹک 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 کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وہ ٹیسٹ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کو مزید آسان میں نے اپنی اس کتاب میں بنا دیا ہے۔ اس کتاب کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اندر ہم نے پرسنالٹی ٹائپ کے اوپر بات کی ہے۔ MBTI ٹیسٹ کی اس میں پہلے تاریخ ہے کہ یہ ٹیسٹ کہاں سے وجود میں آیا، اس کی کیا تاریخ ہے، اس کو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت مارکیٹ میں انگریز نے تو بہت لکھا ہے MBTI کے اوپر، لیکن اردو زبان میں یہ پہلی کتاب ہے جو کہ MBTI ٹیسٹ یعنی پرسنالٹی ٹائپس کے اوپر لکھی گئی ہے۔ اور میری یہ بہت خواہش ہے کہ آپ لوگ اس کتاب سے اپنی پرسنالٹیز کو سمجھیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص گوگل پرسن نہیں ہوتا، ہر کوئی گوگل انکل سے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ بھی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوگل سرچ کرنا کوئی برائی نہیں ہے، ضرور کریں، لیکن ہر بات کے لیے گوگل کو اٹھا لینا اور ہر چیز کو، ہر بیماری کو اس کی تہ تک پکڑ لینا، جو پھر اس کے بعد ڈپریشن میں چلے جانا کہ پتہ نہیں میں بس اب مرنے والی ہوں، تو اس چیز سے پرہیز کریں۔ اس سے آپ کو ہیلتھ اینگزائٹی جیسا بھیانک ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بھیانک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں ہیلتھ اینگزائٹی، جو کہ ہو جائے تو پھر بڑی مشکل سے کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھر دوا بھی کرنی پڑتی ہے اور مستقل تھیراپی لینی پڑتی ہے، جس کے بعد یہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے۔ تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا سب کو کہ ہم سب
آپس میں بھی مختلف ہے اور اپنے اپنے اسپاؤسز سے بھی ڈفرینٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری پرسنالٹی INFJ ہو اور میرے اسپاؤس کی پرسنالٹی ISTP ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی پرسنالٹی INTJ ہو لیکن اس کے اسپاؤس کی پرسنالٹی ENTP ہو. ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کو پرسنالٹی ٹائپ سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. اچھا، اب اگر ہم سب فرق ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا کہ ہم ایک دوسرے سے فرق ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو کیسے انجوائے کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے ساتھ چلنا ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، نیت کر لیں کہ میں نے اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جب آپ نیت کر لیں گی کہ میں نے اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو آپ کا ذہن آپ کو مختلف طریقے سکھائے گا کہ آپ کیسے اپنے اسپاؤس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتی ہیں. وہ جیسے ہم نماز کے لیے پہلے نیت باندھتے ہیں نا، جیسے میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنی تو میں کام کرتا ہوں، اتنا تو میں اوپر نیچے کے جو ہے نا وہ چکر لگاتا ہوں تو میری تو واک ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں جب تک آپ نیت نہیں کرتے نا واک کرنے کی، آپ واک کے کپڑے پہنے، اپنے جاگرز پہنے، آپ ٹائم سے نکلیں، تب تک آپ کی نیت نہیں ہوتی. جیسے نماز جو ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہوتی نا، ایسے واک بھی نیت کے بغیر نہیں ہوتی. نیت کرنی ہے ساتھ رہنے کی. ٹھیک ہے، اب نیت کر لی سب نے؟ ہاتھ کھڑا کریں کس کس نے نیت کر لی؟ یہیں پر ہی سب سے نا وعدے وہی لے لوں گی. الحمدللہ. چلے، نیت ہو گئی. اب نیت ہو گئی، کیا کریں گے؟ پرسنالٹی کو سمجھیں گے. اپنی، سب سے پہلے اپنی، کہ میری پرسنالٹی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کے ذریعے آپ اپنے اسپاؤس کی پرسنالٹی کو سمجھیں گے. پھر جب آپ کے پاس اپنی اور اپنے اسپاؤس کی پرسنالٹی نکل کر آ جائے گی تو اس کے بعد نیکسٹ مرحلہ شروع ہوگا کہ آپ پہلے اپنی شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھیں گے. اگر مثال کے طور پر کسی کی پرسنالٹی جو ہے وہ INTP ہے تو INTP کی پرسنالٹی میں اس کی شخصی خوبیاں کیا ہیں، پہلے تو ہم نے وہ رکھا ہے چیپٹر، میں آپ کو ایک منٹ کھول کے دکھا دیتی ہوں. INTP کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ I for introvert, N for intuition, T for thinking and P for personality, perceiving. sorry. دیکھیے، جیسے اب یہ ہمارا ایک چیپٹر ہے ISTP کی خصوصیات. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. پہلے ہم نے دیا ہے ISTP کی خصوصیات. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے لیا ہے ISTP شریک حیات کی حیثیت میں. ٹھیک ہے، یعنی شریک حیات کی حیثیت میں اگر میں آپ کو یہ پڑھ کے بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرسکون انداز میں اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں اور یہ اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے خیال کرنے والے ثابت ہوتے ہیں. پھر یہ ہلا گلا کرنے والے اور ایڈونچر پسند لوگ ہیں اور یہ اپنے پرائیویٹ خیالات کو شیئر کرنا پسند